إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور. رباه يا رباه، رباه يا رباه، رباه يا رباه فاغفر خطيئتي. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي غدا مكان الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر نازل کی ہوئی سب سے اہم عبادت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر عطا فرمایا، جس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز
بندوں کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حالت میں ہر شخص کے لیے اور ہر علاقے کے رہنے والے شخص کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی وقت میں انسان کو نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری عبادتیں کبھی مالدار ہونے پر فرض ہوتی ہیں، کبھی طاقت ہونے پر فرض ہوتی ہیں، لیکن نماز کے لیے نہ مالداری کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان بیماری کی حالت میں ہو، بستر پر رہتا ہو، تب بھی نماز فرض ہے۔ کوئی انسان راستے پر بھیک مانگتا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہ ہو، تب بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ یہ حقیقت میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر نماز کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے راضی کرتے تھے۔ راتوں کی تنہائی میں جب خدا کو یاد کرنا ہوتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی پابندی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی رات کی تہجد کی نماز بھی واجب کر دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں شرائط، ضوابط بہت زیادہ ہیں، جس کے لیے بہت سے اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں۔ نماز کے علاوہ دوسری عبادتیں انسان بہت آسانی سے ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے اس کو کچھ شرائط کو انجام دینا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اگر نماز پڑھنا چاہے تو فرض نماز کے لیے کم سے کم اس کو وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے کہ وقت اگر داخل ہو جائے تو وہ نماز پڑھے، اور جس نماز کا وقت داخل ہو اس وقت میں وہی نماز پڑھے۔ وقت سے پہلے یا ایک ہی وقت میں دن بھر کی 5 نمازیں یا 2 سے 1 سے زائد نمازیں کوئی انسان بغیر عذر کے پڑھنا چاہے تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح کوئی انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ پر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ تینوں چیزوں کی پاکی ضروری ہے۔ انسان جسمانی طور پر پاک ہے لیکن کپڑے ناپاک ہوں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ انسان کے کپڑے پاک ہیں لیکن اندر جسم ناپاک ہو تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ انسان کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہیں لیکن جس جگہ پر نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو تو وہاں بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک جگہوں پر نماز پڑھنے سے روکا، قبرستان میں نماز پڑھنے سے روکا، جانوروں کے باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے روکا، کچرا وغیرہ پھینکنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے روکا۔ ہر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں پر گندگی ہو، اس لیے کہ نماز انسان کو طہارت اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ یہ صرف ظاہری شکل و صورت کی پاکی نہیں بلکہ انسان کے دل کی پاکی بھی سکھاتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے انسان جہاں اپنی شکل و صورت کو پاک رکھتا ہے
اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، وہیں اس نماز کے ذریعے اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فاحشات اور منکرات سے انسان کو روک دیتی ہے۔ فاحشات اور منکرات یہ انسان کے برے اخلاق ہوتے ہیں، انسان کے دل کی گندگی ہوتی ہے۔ نماز انسان کو ان گندگیوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان پاکی کی حالت میں نماز کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے سترے کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصلوا الا الى سترۃ، کہ تم نماز نہ پڑھو مگر سترے کی طرف، یعنی نماز پڑھتے ہوئے تم اپنے سامنے سترا رکھو۔ اب وہ چاہے سترا کسی بھی شکل کا ہو، ایک دیوار کی شکل میں ہو، یا کھمبے کی شکل میں ہو، یا کوئی لکڑی کی شکل میں ہو، یا کوئی انسان سامنے بیٹھا ہو اس کی شکل میں ہو۔ انہیں نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ پر وہ سجدہ کرتا ہے وہاں سے کچھ آگے، جہاں تک وہ سجدہ آسانی سے کر سکے اس کے آگے وہ کوئی چیز رکھ لے، اس لیے کہ بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سترے کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہیں وہیں کہتے ہیں وَلْيَدْنُوا مِنْهَا، کہ سترے سے قریب ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ سترا کافی دور ہو، ہم ایک صف میں کھڑے ہیں اور سترا ہمارے دوسری صف میں ہے، اتنی ہمارے سجدے سے بھی بہت زیادہ آگے، تو نبی اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَلْيَدْنُوا مِنْهَا، سترے سے بالکل قریب ہو جائے، اتنا قریب کہ اگر کوئی سترے کے اندر سے داخل ہو جانا چاہے اور آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیں تو آپ کا ہاتھ اس تک پہنچ جائے، اس لیے کہ اگر ہم سترا دور رکھیں گے اور وہ سترے کے اندر سے پہنچے گا اور ہمارا ہاتھ اس تک نہیں جائے گا تو ہم کو ایک دو قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس لیے سترا جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں اس سے معمولی سی آگے رکھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سترے کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں پر انسانوں کی بھیڑ موجود ہو۔ ایک مسجد کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، یا ایسے کنارے میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر کسی انسان کے آنے کی ہم کو امید نہیں ہے، پھر بھی ہم کو سترا رکھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہاں پر کوئی آنے والا نہیں ہے، یا ہم گھر کے اندر ہیں، روم بند ہے، اب ہمارے علاوہ کوئی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ہم کو سترے کی کیا ضرورت ہے؟ سترا ہر حالت میں ہے، چاہے ہم تنہا اکیلے پڑھ رہے ہوں، چاہے سامنے سے کسی کے گزرنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، ہر دو حالت میں سترا رکھنا ضروری ہے۔ اور جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے لیے قبلے کا استقبال ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جس میں دوسری عبادتوں سے امتیاز ہے۔ کسی بھی عبادت میں قبلے کا استقبال ضروری نہیں، لیکن نماز میں قبلے کا استقبال ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر، جب آپ نماز پڑھنا چاہو تو اچھی طرح سے وضو کر دو، وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے پہلی شرط بتائی کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کہا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائیں اور پھر اللہ اکبر کہیں۔ تو قبلے کا استقبال، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی جگہ پر ہم جس جگہ پر بھی ہوں قبلہ معلوم کر کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ کہ ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیر کی چوڑائی اس کے جسم کے موافق ہونا چاہیے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، بسا اوقات ہمارے پیر جسم سے زیادہ پھیلے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم بڑا ہوتا ہے، پیروں کی چوڑائی بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو انسان اعتدال کے ساتھ
جس طرح سے عمومی طور پر عادتاً کھڑا ہوتا ہے ویسے وہ کھڑا رہے، نہ اس کے پیر زیادہ پھیلے ہوئے ہوں اور نہ اس کے پیر زیادہ سکڑے ہوئے ہوں، اس لیے کہ شریعت کے اندر پیروں کی مسافت کے لیے کوئی جگہ یا کوئی حد متعین نہیں کی گئی ہے۔ انسان اعتدال کے ساتھ جیسے کھڑے رہ سکتا ہے آرام سے، عام طور پر جیسے کھڑے ہوتا ہے ویسے ہی وہ کھڑا رہے، اور پیروں کی انگلیاں مکمل طور پر قبلے کی طرف ہوں، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوں اور انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ اور نماز جب شروع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہا سلام سے ہوتی ہے۔ نماز میں وہ چیزیں جو اس سے پہلے جائز تھی تکبیر کے ذریعے وہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ادھر ادھر دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے لیکن نماز میں وہ چیز حرام ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں لیکن تکبیر کہنے کے بعد وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہم کھا سکتے ہیں، کھانا ہمارے لیے جائز ہے لیکن تکبیر کہنے کے بعد وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں بہت سی جائز چیزوں کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، تو جیسے ہی ہم نے تکبیر کہہ دیا مطلب یہ ہوا کہ اب ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، کہ کوئی چیز چباتے رہنا یا منہ میں ہی کوئی چیز رکھ کر پہلے سے رکھی ہوئی ہو نماز کے درمیان اس کو چگلتے رہنا، اس کو نوالے کے طور پر استعمال کرتے رہنا، یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تحریمها التکبیر، تکبیر اس چیز کو حرام کر دیتی ہے۔ اب جس وقت ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کہنے کے بعد ہماری نگاہیں نماز کے اندر جب ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بھی ایک جگہ ہے، اس کی نگاہ کی بھی ایک جگہ متعین ہے۔ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ان کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے۔ انسان اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، نہ سامنے والے کے سر پر، نہ پیٹھ پر، نہ دائیں بائیں، نہ اپنے بدن پر، نہ کسی اور جگہ پر، بلکہ خصوصی طور پر آسمان کی طرف نگاہ دوڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر کو غائب کر دے، اس کو اندھا بنا دے، اس کی نظر کو اچک لے۔ اس لیے نماز کے دوران بعض حضرات زیادہ خشوع خضوع کا اظہار کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، یہ انتہائی ممنوع اور خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کو غائب کر دے، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایسا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اس میں نماز کے وقت میں نگاہ کی جگہ سجدہ گاہ ہے، جس جگہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح نماز میں آنکھوں کا بند کرنا منع ہے۔ کبھی ہم خشوع خضوع کے لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں تاکہ ہم کو دائیں بائیں کی چیزیں نظر نہ آئیں، خاص طور پر جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا تہجد پڑھ رہے ہوں یا بہت زیادہ خشوع پیدا ہو رہا ہو، نماز کے اندر رونا آتا ہو، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے والے اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ تو نمازوں میں آنکھوں کا بند کرنا یہ نماز کے طریقے آداب کے خلاف ہے۔ نماز کے اندر آنکھیں بند نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں چہرہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم سردی کے موسم میں یا فجر کی نماز میں یا بسا اوقات کسی ایسے موقع پر ہم اپنے چہرے پر کپڑا باندھتے ہیں اور ویسے ہی آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی سردی کا رومال لپٹا ہوا ہے، کوئی ریشمی رومال باندھ دیتا ہے اور ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نماز کے دوران میں چہرے کو باندھنا بند کر دینا یا آنکھوں کو بند کر دینا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ جس وقت ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کے وقت میں ہم کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تکبیر کہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان یکبر حذو من کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اور دوسری روایت میں ہے حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے
تو آپ کے تکبیر کے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھے کے برابر اٹھاتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ اپنے کانوں کے برابر کر لیتے تھے۔ تو یہ دو طریقے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے، یا تو ہمارے ہاتھ کندھے کے برابر ہو یا پھر کان کے برابر ہو، یا پھر ان دونوں کے درمیان میں ہو، نہ کانوں سے زیادہ اوپر ہو نہ کندھے سے زیادہ نیچے ہو۔ کندھے سے نیچے کرنا یہ بھی اس کے طریقے کے خلاف ہے، اور کان سے اوپر لے جانا ہاتھ کو اس طرح سے کرنا یہ بھی تکبیر یا ہاتھ اٹھانے کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، تو اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کو کندھے اور کانوں کے برابر لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ مکمل قبلے کی طرف ہوا کرتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں، جب ان کو ہاتھ اٹھانا ہو تو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس وقت ان کے ہتھیلی کا یہ چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے، ایسے کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہتھیلی کا نیچے کی طرف کر کے ہاتھ باندھ دینا یہ ہاتھ اٹھانے کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ ہتھیلی کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، آپ مکمل طور پر ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ کے ہتھیلی کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور انگلیاں عادتاً جس طرح سے کھلی ہوتی ہیں معمولی ویسی کھلی ہوں، انگلیوں کو نہ مکمل بند کر دیا جائے نہ مکمل طور پر پورا کھولا جائے، بلکہ جس طرح ہماری انگلی کھلی رہتی ہے ویسی انگلی کھلی رہے۔ تکبیر اور ہاتھ اٹھانا یہ دو ایسے عمل ہیں، ایک عمل زبانی ہے، ایک عمل ہاتھ کا ہے۔ ہم دونوں میں کون سی چیز پہلے کریں، پہلے تکبیر کہیں یا پہلے ہاتھ اٹھائیں؟ اس سلسلے میں تین طریقے ہیں اور تینوں بھی درست ہیں۔ کوئی انسان اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ اٹھائے، کوئی انسان اللہ اکبر پہلے ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ اکبر کہے، اور کوئی انسان اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ یہ تینوں طریقہ اس کی نماز کے اندر درست ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا، یا پہلے ہاتھ اٹھانا پھر تکبیر کہنا، یا پہلے تکبیر کہنا پھر ہاتھ اٹھانا۔ تو اس طرح سے مصلی کے لیے اختیار ہے کہ تینوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کریں۔ جب ہم تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کو اپنے ہاتھوں کو پھر باندھ لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے، کان یضعهما علی صدرہ، آپ اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ کس طرح سے ہے؟ یہاں پر بھی تین طریقے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ باندھنے کے جو طریقے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ کبھی کان یضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری علی ظہر کفہ الیسری وعلی الرسغ والساعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پیٹ پر رکھتے تھے، یا رس کلائی پر رکھتے تھے، یا سائڈ اس کے آگے کا جو حصہ ہے اس کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہاتھ چاہے ہم ہتھیلی کے اوپر رکھیں، یا یہ جوڑ کلائی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر رکھیں، یا اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کے اوپر رکھیں، تینوں طریقے شریعت کے اندر جائز ہیں۔ لیکن ہاتھ کو اور زیادہ آگے بڑھا دینا کہ ہم اس ہاتھ کو کوہنی کو پکڑ لیں، یا مکمل طور پر باہر کر لینا، انگلیوں پر ہی اپنے ہاتھوں کو رکھیں، یا پھر مکمل طور پر ہاتھ کا چھوڑ دینا، تو یہ صحیح حدیثوں کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھا کرتے تھے تو آپ سے یہ تینوں طریقے ثابت ہیں۔ جب ہم ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہمارے اوپر کچھ چیزیں پڑھنا واجب ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں جس دعا کو ثنا کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری دعائیں۔ انسان کو جو دعا یاد ہو ثنا میں سے وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید ہے، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک دوسری سورہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ایک دوسری سورہ پڑھنا
یہ ثنا کے بعد ہیں۔ ہر شخص کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں چاہے کوئی انسان امام ہو اسے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، کوئی انسان مقتدی ہو اس کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، کوئی انسان تنہا نماز پڑھنا ہو اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ہر حالت میں ہر مصلی کو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، چاہے وہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے جس میں کہتے ہیں انا نکون وراء الامام، کہ ان سے کہا گیا کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ امام تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، ہاں تم اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر شخص کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی، اس کے بعد ایک سورہ پڑھی، سورہ پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع میں جانے والے ہیں۔ رکوع میں جانے کے لیے پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر کا وہی طریقہ جو ہم نے پہلے استعمال کیا تھا، اور اس میں بھی وہ تینوں طریقے درست ہیں۔ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کر پھر تکبیر کہے، یا تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائے، یا ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں، تینوں طریقے اس میں درست ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھانے کی جو جگہ ہے وہ کان سے لے کر کندھے تک، اس درمیان میں اس کا ہاتھ ہونا چاہیے، نہ کان سے مکمل اوپر ہو نہ کندھے سے مکمل نیچے ہو۔ اس سلسلے میں بعض چیزیں ہم غور کرتے ہیں کہ بعض حضرات جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے کانوں کی لو کو اپنے انگوٹھے سے مس کرتے ہیں، تو انگوٹھوں سے ایسے مس کرنے کا طریقہ یہ صحیح حدیث سے کہیں پر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے ہاتھ کانوں سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہاتھوں کا جو حصہ ہے انگوٹھا کان کے پاس آتا ہے، اور بقیہ ہاتھ ہمارا کان سے اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کان کے برابر یا نیچے کندھے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو جس وقت ہم رفع الیدین کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جو معروف دعا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو مکمل کھول دیتے اور گھٹنے کو اچھی طرح سے پکڑ لیتے تھے۔ ہاتھ کے انگلیاں بھی نماز میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے استعمال کی گئی ہیں، تو یہاں رکوع کی حالت میں انگلیوں کو کھول کر گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، اس لیے کہ ابھی ہم جھکے ہوئے ہیں، اور جھکنے کی حالت میں ہمارا وزن سامنے کی طرف آ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر اچھی طرح سے نہ رکھیں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سامنے کی طرف لڑک جائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جس وقت ہم رکوع کرتے ہیں ہماری پیٹھ اور ہمارا سر دونوں برابر ہو، پیٹھ اور سر برابر ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ پیٹھ تو نیچے ہے سر اوپر ہے، یا سر نیچے ہے پیٹھ الگ جھکی ہوئی ہے۔ سر اور پیٹھ کو برابر کر دیا جائے، اور اپنے ہاتھوں کو بغل سے دور رکھا جائے۔ رکوع کی حالت میں ان ہاتھوں کو بغل سے چپکانا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کان یرا بیاض ابطیہ، آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، مطلب یہاں پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا باہر دکھائی دیتا تھا۔ تو کوئی شخص اگر اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر اپنے پسلی سے چپکا دیتا ہے اور ایسے رکوع کرتا ہے تو یہ رکوع نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے رکوع کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہاتھوں کو اچھی طرح سے گھٹنے پر رکھے، اسے پکڑ لے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو اپنی جسم کے پسلی سے دور کرے، اور 3 مرتبہ وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جب ہمارا رکوع مکمل ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم کو اپنے ہاتھوں کو اسی طرح سے اٹھانا ہے جس طرح سے ہم نے شروع میں اٹھایا تھا، اور اٹھانے کا طریقہ وہی پہلا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ بعض لوگ
رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ باندھ لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اختلاف ہوتا ہے کچھ بعض علماء کے فتوے اور اجتہاد کی بنا پر، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حالت میں، چاہے قیام کی حالت ہو، رکوع کی حالت ہو، سجدے کی حالت ہو، تشہد کی حالت ہو، ہر حالت میں ہاتھ کی ایک جگہ بتا دی گئی ہے کہ ان سارے حالتوں میں ہاتھ کہاں کہاں ہونا چاہیے، لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کہاں ہونا چاہیے اس کی کوئی جگہ بتائی نہیں گئی، اس کی کوئی جگہ بتائی نہیں گئی ہے۔ قیام کی حالت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاتھ ہمارا بندھا ہوا ہو، رکوع کی حالت میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھ ہمارا گھٹنے پر ہو، سجدے کی حالت میں زمین پر ہو، تشہد کی حالت میں پھر ہمارے گھٹنے پر ہو، لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد کہاں ہونا چاہیے اس سلسلے میں کوئی بھی واضح حدیث نہیں ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تو جسم کا ہر عضو اپنی اصلی حالت پر چلا جائے گا۔ تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی اصلی حالت کیا ہے؟ نیچے چھوٹ جانا۔ اپنے ہاتھ کی اپنی اصلی جگہ وہی ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح سے نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ ہاتھ کو مکمل چھوڑ لیا جائے، نہ باندھا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص باندھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اجتہاد کیا ہے کہ یہ بھی قیام کی حالت ہے، اور قیام کی حالت میں نبی ہاتھ باندھا کرتے تھے، اس لیے بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ سختی سے نہیں نپٹیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ بہتر عمل یہی ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ لیا جائے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کی طرف جاتے ہیں۔ سجدے میں جانے کے لیے ہم کو دوبارہ تکبیر کہنا پڑتی ہے۔ ہم بار بار جو بھی حرکتیں کرتے ہیں ہر جگہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بار بار ہماری زبان سے اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کہلوائی جا رہی ہے۔ تم یہ اقرار کرتے رہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں آپ کو مدد مانگنی ہے، اللہ بڑا ہے، آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو کوئی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، اللہ بڑا ہے، وہ آپ کی مرادیں پوری کرے گا۔ آپ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان کے تصور میں دل میں داخل کیا جا رہا ہے کہ ہر حالت میں آپ یہ سمجھو کہ اللہ ہر چیز میں بڑا ہے، ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد اور کسی اور سے کوئی مرادیں نہیں مانگنی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر مومنوں کو خاص طور پر توحید کی دعوت دی ہے۔ بار بار رب کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرنا، رب کی بڑائی کی طرف اشارہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک بندہ 5 وقت 5 نمازوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد وہ کسی اور کے سامنے جائے اور اس کے سامنے سر جھکائے، اس سے مرادیں مانگے، اس سے کہے کہ تم سب کچھ کرنے والے ہو۔ اس لیے کہ بڑا تو وہ نہیں ہے جس سے ہم مانگ رہے ہیں، ہم نے نماز میں کہا سب سے بڑا وہ ہے، لہذا مانگنا بھی اسی سے ہے جو سب سے بڑا ہے، جو اس سے چھوٹا ہوگا اس سے ہم نہیں مانگیں گے۔ اس لیے کہ انسان اگر کبھی پریشان ہوتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہو تو وہ ایسے انسان سے مدد مانگے گا جو طاقتور ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم طاقتور ہیں اور ہم کسی جگہ راستے سے جا رہے ہیں، ہم کہیں پر گر گئے، وہاں بازو سے ایک انسان ہے جو انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ہم نے اس سے کہا بابا جی مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیجئے، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کہیں گے میں خود ہی نیچے بیٹھا ہوں، میرے گھٹنے اس قابل نہیں کہ میں خود کھڑا ہو سکوں، میں کہاں سے تم کو اٹھا کر کھڑا کروں گا؟ تو کمزور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ انسان کی طبیعت فطرت ہے کہ وہ طاقتور سے مدد مانگے گا۔ جو انسان خود طاقتور ہو وہ اٹھا سکتا ہو، اس کو بٹھا سکتا ہو، کھڑا کر سکتا ہو۔ تو جب انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ طاقتور سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی طاقتور ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد یا کسی اور سے تعاون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب ہم سجدے کے لیے جاتے ہیں، سجدے کے جانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی انسان گھٹنے کو پہلے رکھتے ہیں،
اور کوئی انسان اپنے ہاتھ کو زمین پر پہلے ٹکاتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں، پہلے گھٹنا رکھنا پھر ہاتھ رکھنا، یا پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنا رکھنا. شریعت نے اس کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے اندر اس مسئلے کو کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور حدیث میں ہے کہ لا یبرک کما یبرک البعیر، کوئی ایسا نہ بیٹھے، تم ایسا نہ بیٹھو جیسا کہ اونٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کے بیٹھنے کی مثال دی گئی. نماز میں 3 جانوروں کی مثال دی گئی ہے. 3 جانوروں کی طرح عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایک تو یہ اونٹ کے متعلق کہا کہ تم ایسا نہ بیٹھو جیسا کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہاں پر کہا کہ لا یبسط کما یبسط الکلب، تم اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ بچھاؤ جیسا کہ کتا بچھاتا ہے. اور تیسرا جانور کون بتائیں گے جی؟ ہاں، اور کوے کی طرح. بہت صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کوے کی طرح، جس طرح کوہ ٹھونگے مارتا ہے جلدی جلدی، تم ویسے نماز مت پڑھو. یہ تین جانوروں کی خاص طور پر نبی نے مثال دے کر فرمائی ہے. اس میں خشوع خضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. کوے کی جو مثال دی گئی ہے وہ جلد بازی کے خلاف، کہ جلد کوئی انسان تاخیر سے آئے یا نماز پڑھنا چاہتا ہے اور فوراً جلدی جلدی سجدہ کرے، رکوع کرے، سجدہ کرتا چلا جائے، جس طرح سے عام طور پر ہم بعض مساجد میں تراویح کی حالتوں میں دیکھتے ہیں. انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے، نہ سجدے میں سکون، نہ رکوع میں سکون، اپنے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو نبی نے فرمایا کوے کی طرح آپ ٹھونگے مت مارو، یعنی جلد بازی سے نماز نہ پڑھو. یہاں پر اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے 4 پیر ہوتے ہیں، آگے کے 2 اور پچھلے کے 2. تو اس میں اب اختلاف ہے کہ اونٹ کے آگے جو پیر ہیں وہ پیر ہیں یا ہاتھ ہیں. اس میں اختلاف ہے علماء کا، اس لیے کہ عام طور پر جانوروں کے آگے 2 ہاتھ کہے جاتے ہیں، پیچھے 2 پیر کہے جاتے ہیں. لیکن اونٹ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اونٹ کے آگے کے جو 2 پیر ہیں اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہاتھ ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں پیر ہیں. اگر وہ پیر ہے مطلب یہ کہ اس میں گھٹنا ہوگا، لیکن گھٹنا پیر کے اندر ہوتا ہے، اور اونٹ پہلے سامنے کے پیروں کو رکھتا ہے، مطلب گھٹنے کو رکھتا ہے. اور نبی نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح مت بیٹھو، مطلب اس کا یہ ہوا کہ تم پہلے گھٹنا مت ٹکاؤ، پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو. بعض لوگ کہتے نہیں، پہلے اس کا آگے کا ہاتھ ہی ہوتا ہے، آگے کے جو 2 پیر ہیں وہ اس کے ہاتھ ہیں، اور اونٹ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھتا ہے. تو اور ہم سے کہا گیا ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، مطلب یہ ہوا کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو مت رکھو، یعنی پہلے گھٹنے کو رکھو. اس طرح سے علماء کے درمیان یہ اونٹ کے ہاتھ اور پیر کہنے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں اختلاف ہو گیا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے. وہ انسان اگر بیٹھتے ہوئے سجدے میں جا رہا ہے اور اگر پہلے گھٹنے کو ٹکا لیتا ہے بعد میں ہاتھ رکھتا ہے تو بھی درست ہے. کوئی اگر پہلے ہاتھوں کو رکھتا ہے بعد میں گھٹنے رکھتا ہے تو بھی درست ہے. اور وسعت کے متعلق کیوں شریعت نے ایسی وسعت دی ہے؟ عام طور پر ہم دیکھیں گے جو انسان ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں اور پیر کی طاقت کم ہو جاتی ہے، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سجدے میں پہلے وہ ہاتھوں کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ گھٹنوں کو فوراً ٹیک لینا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. بوڑھا انسان جب بیٹھنا چاہتا ہے تو پہلے گھٹنا نہیں ٹیک سکتے، ان کو ہاتھ ٹیکنا، ہاتھ کو پیر زمین پر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گھٹنوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. ان کے مقابلے میں ایک جوان انسان، اس کے لیے ہاتھ پہلے رکھنا یہ مشکل ہے، گھٹنے میں طاقت ہوتی ہے، لہذا وہ اٹھنا اور بیٹھنا دونوں بھی گھٹنے کے ذریعے کرنا چاہتا ہے اور اس میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یعنی کوئی انسان اپنی عمر کے لحاظ سے پہلے وہ رکھے یا پہلے یہ رکھے، دونوں بھی اس سلسلے میں درست ہیں، اس میں بھی تشدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سجدے میں جب ہم چلے جاتے ہیں، زمین پر ہم چلے گئے، زمین پر جانے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے. سجدے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر ہونا چاہیے. 7 اعضاء، جسم کے 7 اعضاء، 7 اعضاء پر سجدہ ہونا چاہیے. اب 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ ہم جب ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ 1 اور یہ 2، دونوں ہاتھ یہ 2 ہو گئے.
اس کے بعد ہمارے دونوں گھٹنے زمین پر ہوتے ہیں، یہ دونوں گھٹنے ہو گئے 4، پھر نچلے کے پیر، دونوں انگلیاں ہمارے پیر پر زمین پر ہوتی ہیں، وہ دونوں ملا کر ہو گئے 6۔ تو یہ 2 ہاتھ، یہ 2 گھٹنے اور دونوں پیر کی دونوں انگلیاں، اس طرح سے یہ 6 اعضاء ہمارے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اب ایک عضو باقی، ایک حصہ باقی ہے، وہ ایک حصہ ہے پیشانی اور ناک، دونوں کو ملا کر ایک مانا جاتا ہے۔ پیشانی یہ الگ، ناک الگ نہیں، بلکہ پیشانی اور ناک دونوں کو ملا کر ایک عدد شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارے 7 اعضاء ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم سجدے کے درمیان میں پیشانی ہم رکھ رہے ہیں، ناک ہماری اوپر ہے، یا ہم ناک رکھے ہوئے ہیں پیشانی اوپر ہے، ایسا تو مشکل ہوگا کہ ناک رکھے اور پیشانی اوپر ہو، لیکن پیشانی رکھے ناک اوپر ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح ہم سجدے میں ہوں، ہمارے پچھلے پیر اٹھے ہوئے ہوں، یا ہم نے ایک پیر ایک گھٹنا اٹھا لیا ہو، یا ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اوپر کر لیا ہو، تو اس طرح سے کوئی بھی حصے کو زمین سے اوپر اٹھا لینا یہ سجدے کے طریقے کے خلاف ہے۔ سجدہ مکمل ہمارا اسی وقت ہوگا جب ہمارے یہ 7 اعضاء زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ لہذا ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اب سجدے کے درمیان میں یہاں بھی جو چیزیں اہمیت کے قابل ہیں وہ یہ کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ کس جگہ پر زمین پر ٹکے ہوئے ہونا چاہیے؟ تو ہمارے ہاتھ زمین پر ہمارے کان اور ہمارے کندھے کے قریب ہونا چاہیے، نہ مکمل سامنے، یعنی سر ایک جگہ پر ہے، ہاتھ آگے نکلے ہوئے ہوں، یا مکمل پیچھے کہ ہمارا کندھا ایک جگہ پر ہے، ہمارے ہاتھ مکمل پیچھے ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کندھے اور کان کے برابر ہمارا ہاتھ زمین پر ٹکا ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے ہاتھوں پر دباؤ بیلنس برابر رہے گا اور بازو والوں کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے اندر ہمارا یہ جو حصہ ہے، یہ پورے ہاتھ کا حصہ یہ مکمل طور پر زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کے متعلق نبی نے فرمایا کہ لا یبسط کما یبسط الکلب، تم اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ بچھاؤ جیسا کہ کتا بچھاتا ہے۔ تو کتے کو ہم دیکھتے ہیں جس وقت وہ بیٹھتا ہے یہ پورے ہاتھوں کو زمین پر ایسے بچھا لیتا ہے۔ نبی نے اس سے تشبیہ دی اور کہا کہ تم ایسے نہ بچھاؤ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس حصے کو ہم کو زمین سے اٹھا لینا ہے۔ کیوں اٹھانا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو 7 اعضاء پر 7 حصوں پر سجدہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو زمین پر بچھا لیا تو ہماری یہ 7 8 اور 9 ہو جائیں گے، یہ 8 ہو جائے گا، یہ 9 ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو یہ دونوں ہاتھوں کو یہاں کے حصے کو زمین سے اوپر کر لینا ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں ہمارا جو بغل کا حصہ ہے، یہ پسلیاں ہیں، ہمارا یہ ہاتھ یہ پسلیوں سے الگ ہو، یہ ملا ہوا نہ ہو۔ سجدے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں اور یہ ہاتھ مکمل پسلیوں سے مل جاتے ہیں۔ یہاں بھی نبی کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ کان حتی یرا بیاض ابطیہ، یہاں بھی آپ کے بغل کا کپڑا باہر کی طرف نظر آتا تھا۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ کا یہ حصہ ہمارے ران کے اوپر بھی نہ ہو، ہمارا ہاتھ کا یہ حصہ ہمارے ران کے اوپر بھی نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے پیروں پر ٹکائے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہمارے ہاتھ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا ہاتھ بغل سے بھی دور ہوگا اور اپنے ران سے بھی دور ہوگا اور زمین سے بھی دور ہوگا۔ اس طرح سے یہ مکمل سجدہ ہے۔ سجدے کے اندر جو معروف دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں دوسرے سجدے کے انتظار کے لیے۔ پھر درمیان میں رب اغفرلی رب اغفرلی یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد جب ہم کو کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونے کے وہی 2 طریقے ہیں جو بیٹھنے کے طریقے تھے کہ اٹھتے وقت میں چاہے ہم پہلے گھٹنے کو اٹھائیں چاہے اپنے پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے دونوں بھی طریقے درست ہیں۔ دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ پڑھتے رہیں گے۔ اس طرح 2 رکعتیں ہماری مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد ہم تشہد کرتے ہیں۔ تشہد دعا کو کہتے ہیں، تشہد شہادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، تو اسی دعا کا نام تشہد رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس بیٹھک کو جس بیٹھک میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے اس بیٹھک کو تشہد کہا جانے لگا۔
تو جس وقت ہم بیٹھتے ہیں اور تحیات للہ و صلوات یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہاتھ کی کیفیت ہوتی ہے، ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے پیر کے گھٹنے پر ہونا چاہیے، ہاتھ کا اگلا حصہ انگلیوں کا جو حصہ ہے وہ گھٹنے کے اوپر ہو اور انگلیوں کے بعد کا جو حصہ ہے وہ پیر کے اوپر ہو، اور اس وقت ہمارے سیدھے ہاتھ میں حلقہ بنا ہو۔ سیدھے ہاتھ کا حلقہ ایک شہادت کی انگلی ہے اور اس کے بعد یہ 4 انگلیاں ہیں، یہ انگوٹھا ہے اور یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیوں سے ہم حلقہ بنا لیں گے، یہ انگوٹھے کو ہم درمیانی انگلی کے اوپر رکھ دیں گے اور اس طرح سے ہمارا ہاتھ ہوگا، اور یہ بایاں ہاتھ مکمل طور پر ہمارے پیر پر رکھا ہوا ہو۔ اس ہاتھ کو اس طرح رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے، اور ساتھ میں اس میں شہادت کی انگلی سے ہم کو اشارہ کرنا ہے، شہادت کی انگلی سے ہم کو حرکت دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب تک آپ دعا پڑھتے رہتے تھے تب تک اپنے انگلیوں کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بعض لوگ حرکت دیتے ہیں اتنی زور زور سے مارنے لگتے ہیں۔ حرکت دینا عبادت ہے، ایسا نہ سمجھے کہ ہم حرکت دے رہے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں، اور کوئی انسان شیطان کو مارنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے یا جلد بازی کرے۔ جلد بازی یا تیزی سے مارنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز میں حرکت ہم کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ دینا ہے۔ جس طرح سے حج کے موسم میں کنکری مارنی ہوتی ہے تو لوگ یہ تصور ہے کہ اس کنکری ہم اس لیے مارتے ہیں کہ وہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ سنت کیا ہے اس میں کہ چھوٹے سے دانے کی طرح کنکر ہو اور اس کو ہم بس دعا پڑھتے ہوئے مارتے چلے جائیں۔ مارنے کا طریقہ یہ نہیں کہ خوب طاقت سے مارے یا پھر چپل اٹھا کر مارے یا بڑا پتھر لے کر مارے یا جس کو جو چیز ملے وہ پھینک کر مار دے اور یہ سمجھے کہ شیطان کو ہم کو مارنا ہے۔ شیطان کو مارنا نہیں ہے مقصود، وہ عبادت کرنا مقصود ہے، وہ اصل عبادت ہے۔ اگر ہم کنکری سے اطمینان کے ساتھ مارتے ہیں تو شیطان کو برابر مار لگے کی تکلیف ہوگی۔ اگر ہم کنکری مارنے کے بجائے بڑا پتھر لے کر مارتے ہیں تو شیطان کو نہیں لگے گا، شیطان ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا کہ یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے، ہم کو عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو یہاں مارنا عبادت اگر سنت کے طریقے کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو شیطان کو اس سے مار لگتی ہے، چاہے ہم انتہائی آہستہ سے رکھیں تو بھی اس کو مار لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انگلی کو حرکت دینے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جلد بازی سے جلدی انگلیاں مارتے رہنا یا پھر زور زور سے پٹکنا یہ ہماری نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے انسان اطمینان کے ساتھ انگلی کو حرکت دے سکتا ہے ویسے حرکت دیتا رہے، اور یہ دعا میں تشہد میں شروع سے لے کر آخر تک کی حرکت دینا ہے۔ اس طرح سے یہ نماز کے اندر انگلی کو حرکت دینا۔ اب یہ 2 رکعتیں ہماری اس طرح سے مکمل ہو جاتی ہیں، تیسری رکعت کے لیے ہم اتحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اور ایک چیز ہے کہ جس وقت ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، اپنے ہاتھوں کو تو ہم نے اپنے گھٹنے پر رکھ لیا، لیکن ہمارے جو پیر ہیں دایاں پیر ہمارا کھڑا ہونا چاہیے۔ دائیں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیاں ٹیڑھی ہو، قبلے کی طرف ہو جائے، اور بایاں پیر مکمل طور پر ایسے بچھا لیں، اس کو ایسے رکھیں اور اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں۔ بائیں پیر کے اوپر ہم کو بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو مکمل طور پر کھڑا کر لینا ہے۔ یہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کبھی بیٹھتے ہیں دونوں پیروں کو ایسے کھڑے کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ بیٹھتے ہیں دونوں پیروں کو باہر نکال لیتے ہیں، بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے طریقے غلط ہیں۔ یا اس طرح سے دونوں پیروں کو بچھا دیتے ہیں، پیچھے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، انگلیاں پیچھے چلی جاتی ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، لہذا ہم کو اپنے پیر کو مکمل موڑنا پڑے گا۔ ہماری انگلیاں اس طرح سے ہم دبائیں کہ وہ انگلیاں قبلے کی طرف آ جائیں۔ پیر تو پیچھے کی طرف ہے لیکن انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، اس طرح سے ہمارا دایاں پیر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ تشہد میں، یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ ایسی نماز جس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے، ظہر عصر عشاء کی نمازیں ہیں، اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، پہلا تشہد اور دوسرا تشہد۔ تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک پیر کو کھڑا کیا جائے اور دوسرے پیر کو ایسے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے۔
لیکن جو دوسرا تشہد آتا ہے اس میں تورک کرنا ہے، اور تورک کہتے ہیں کہ پہلے پیر کو دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالنا اور زمین پر بیٹھ جانا، اس کو کہا جاتا ہے تورک، جس میں ہم جب بیٹھتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف گر جاتے ہیں، ہمارا جسم پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارا بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ یہ تورک نبی کی سنت ہے، لیکن تورک کے وقت میں خاص طور پر ہم کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جس وقت ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تورک کرنا ہوتا ہے تو کبھی کبھار نماز میں مصلی بہت زیادہ دب کر کھڑے رہ جاتے ہیں، اور دبنے کی وجہ سے جسم کی وہ ساری حرکتیں جو ہم کو نماز میں صحیح طور سے ادا کرنی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں ہم کو یہ ہاتھ بغل سے دور کرنا ہے، لیکن بازو والوں کی طرف سے اتنی تنگی ہے کہ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے، لہذا ایسی صورت میں اگر ہم دبا کر رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اگر یہ سمجھے کہ نہیں ہم کو کھول دینا ہے تو ہم نے ایسے کر لیا، بازو والے نے بھی ایسے ہی کر دیا، تو اس طرح سے سب کوہنیوں سے آپس میں لڑنے لگیں گے۔ تو نماز میں کم سے کم پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہی صورت کھڑے ہونے کی حالت میں بھی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پر اتنے زیادہ نہ پھیلے کہ بازو والا مکمل تنگ ہو جائے، یا نہ اتنے زیادہ تنگ کر دے کہ بازو والے کو پیر بہت چوڑا کرنا پڑے۔ تو نماز کے اندر اعتدال ضروری ہے۔ تو ویسے ہی جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور تورک کرنا چاہتے ہیں تو تورک کرتے ہوئے ہم کو جگہ زیادہ لگتی ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں تھوڑا پھیل جانا پڑتا ہے، اگر پھیلنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر تو ہم اسی حالت میں بیٹھیں جیسے کہ ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں، پہلے تشہد میں جس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں آخری تشہد میں بھی اسی طرح سے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اگر ہم تورک کریں گے تو بازو والا دائیں طرف گر جائے گا، بائیں طرف گر جائے گا، اسے بیٹھنے کی تکلیف ہوگی۔ تو نماز میں سنتیں ادا کرتے ہوئے کم سے کم اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہمارے پڑوسی جو مصلی ہیں ان کو کہاں تکلیف ہوتی ہے کہاں نہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر انسانوں کی تکلیف کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے جب ہم حجر اسود کو بوسہ دینے جاتے ہیں تو وہاں پر خصوصی طور پر یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اگر بوسہ دینا تو سنت ہے، استلام کرنا بھی سنت ہے، لیکن بوسہ دینے کے لیے آپ کو لوگوں کو دھکے دے کر جانا پڑے تو ایک سنت ادا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو براہ کرم ایسا نہ کریں، یہ تکلیف دینا یہ زیادہ گناہ ہے بنسبت وہ سنت حاصل کرنے کے، لہذا لوگوں کو تکلیف نہ دیں اور بوسہ دینے کے بجائے دور سے استلام کر کے چلے جائیں۔ تو اس طرح یہ آخری تشہد میں تورک کا طریقہ ہے۔ تورک مکمل ہونے کے بعد اب اس تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور درود پڑھتے ہوئے اتحیات پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہم حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے سلام پھیرنے کا وقت۔ جب ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں تو ہم نے شروع میں کہا تھا تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم، نماز کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہا سلام سے ہوتی ہے۔ تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف مڑتے ہیں، اور پھر السلام علیکم کہہ کر بائیں طرف مڑتے ہیں۔ دائیں اور بائیں مڑنے کا جو طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو آپ کا یہ چہرہ، آپ کا چہرہ مکمل پیچھے کی طرف نظر آتا تھا، ایسے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ ہم چہرہ نہ پھیریں، بس اشارہ کر رہے ہیں اور دوسرا سلام پھیر دے رہے ہیں، بلکہ اشارہ اپنا چہرہ پورا گھما لینا چاہیے، اس طرح گھمائے کہ ہمارا یہ چہرہ پیچھے والے کو نظر آئے، پھر بائیں طرف اس طرح سے ہم موڑے کہ ہمارا یہ چہرہ پیچھے والے کو نظر آئے۔ تو اس طرح سے یہ سلام پھیرنے کا طریقہ ہے۔ جو ہمارا سلام مکمل ہو جاتا ہے تو ہم نماز سے مکمل طور پر اب باہر نکل جاتے ہیں۔ اب نماز کے بعد کی جو مسنون دعائیں ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہم انت السلام، اللہم اعنی علی ذکرک، اور دوسری جو مسنون دعائیں آپ کے پاس معروف ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کریں، اس لیے کہ ہم نے ایک نماز اہم عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کی ہے، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دیں،
خاص طور پر وہ نمازیں جو مسلمانوں کے لیے بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اسی طرح سے بازار کے وقت میں عصر کی نماز، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خصوصی طور پر ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔